السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کل مولانا فضل الرحمان نے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس میں مولانا نے ایک جملہ کہا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور قومی اسمبلی سے استعفوں کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ مولانا نے کہا تھا، لیکن کیسے کہا تھا، میڈیا میں کیسے رپورٹ ہوا ہے، اور پھر پی ٹی آئی نے اس کی تردیدیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ تردید کرے۔ اگر پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن مولانا کے ساتھ جو رابطے میں ہیں وہ اسد قیصر ہیں، ایک بات، اور دوسری بات علی محمد خان نے بھی تردید کی ہے۔ اسد قیصر کی طرف سے مجھے کوئی تردید نظر نہیں آئی کہیں۔ علی محمد خان نے بیان دیا ہے کہ جی نہ کے پی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں اور نہ ہی قومی اسمبلی سے ہم استعفیٰ دیں گے، ہم فارم 47 والوں کے لیے، مینڈیٹ چوروں کے لیے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو جملے ہیں علی محمد خان کے، ان میں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید مولانا نے یہ کہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کو تیار ہو گئی ہے یا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا نہیں کہا تھا مولانا نے۔ میڈیا نے مولانا کے، میں خود موجود تھا، مولانا نے 5 بندے بلائے تھے، ان میں بھی تھا شامل، اور مولانا نے یہ بات کی تھی، ویڈیو کلپ بھی ہے مولانا کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شفاف انتخابات کے لیے، جملہ دیکھیں، شفاف انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے اور قومی اسمبلی سے بھی نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو شفاف انتخابات کا تو مطالبہ ہے مولانا کا بھی، پی ٹی آئی کا بھی، کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، شفاف کرائے جائیں۔ تو انتخابات اگر شفاف کرائے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر اسمبلیاں توڑی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں بیٹھے رہیں اور پی ٹی آئی نکل آئے، ایسا مولانا نے بھی نہیں کہا۔ مولانا بھی نہیں نکل رہے خود بھی، اور پی ٹی آئی بھی نہیں نکل رہی۔ تو یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں نے تو کل ویلاگ کیا تھا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ بھائی شفاف انتخابات کے لیے۔ تو میڈیا میں پھر کسی نے اینگل دے دی کہ پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا، اس طرح کر کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ میں نے خود دیکھی۔ تو میں اس وقت ہی حیران رہ گیا تھا کہ مولانا نے کیا کہا ہے اور یہ رپورٹ کیا کر رہی ہیں۔ جو موجود تھے میرے ساتھی دوست یار، وہ انہوں نے بھی یہ اینگل کر کے چلا دیا، اور پھر بعد میں ان کی ہی تردیدیں آ رہی ہیں۔ جو فرض کریں نیشنل ٹی وی چینلز پر جن رپورٹوں نے، میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے چلائی خبر، تو ان کی خبروں کی تو تردید آ گئی۔ تو مولانا نے تو بات غلط نہیں کی تھی، میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسری خبر یہ ہے، اچھا، اس میں مولانا نے کمیٹی بھی قائم کی تھی، 5 رکنی کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے، کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہی ہیں۔ یہ بھی طے ہے کہ مذاکرات چل بھی رہے ہیں، تعلقات دونوں راضی ہیں مذاکرات جاری رکھنے پر۔ پی ٹی آئی نے کمیٹی قائم کر کے کمیٹی کے نام بھی، کمیٹی ممبران کے نام بھی دے دیے تھے مولانا کو، اور مولانا نے اب جو ہے کئی دنوں کے بعد جو ہے اپنی مشاورتی اجلاس کیے پارٹی کے، اس کے بعد کمیٹی طے کی، اور پھر کل خود اناؤنس کی کہ کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں یہ لوگ شامل ہوں گے، اور مولانا لطف الرحمان ہیں، مولانا فضل غفور ہیں، سابق ایم این اے لطف الرحمان صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں کے پی اسمبلی میں، اور اسی طرح اسلم غوری ہیں، ترجمان ہیں جے یو آئی کے، اور مولانا امجد خان ہیں، امجد خان ناظم ہیں جے یو آئی کے۔ تو یہ 5 رکنی کمیٹی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور پی ٹی آئی آلریڈی کمیٹی قائم کر چکی ہوئی ہے اور مولانا کو نام دے چکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعلقات بہتر بنائیں گے پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات، کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ نے اناؤنس کر دیا تھا، عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات جو ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، عارف علوی صاحب اور قاسم سوری، جنہوں نے
قومی اسمبلی توڑنے میں کردار ادا کیا تھا۔ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرائی، اور پھر عمران خان نے بطور وزیر اعظم انہوں نے پھر قاسم سوری کی رولنگ کی بنیاد پر جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا لکھ دیا صدر مملکت کو۔ صدر مملکت عارف علوی نے دستخط کر دیے، اسمبلی توڑ دی۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے اسمبلی کو بحال کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو کیس چلا سپریم کورٹ میں، اس میں ایک معزز جج اپنے نوٹ میں لکھ چکے ہیں کہ اگر پارلیمان چاہے تو ان تینوں آئین شکنوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی کہ یہ آئین توڑا گیا تھا اور آئین شکنوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ تو حکومت نے اس وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی تھی اس وقت انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ کارروائی ان دنوں میں کرنی چاہیے تھی، حکومت نے لیٹ کر دی ہے۔ اب جب حکومت سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کا، اس میں حکومت سے 2/3 میجارٹی چھین لی ہے سپریم کورٹ نے، اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دی ہیں، تو اس کے بعد اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 6 دوبارہ ان پر لگانا چاہیے۔ آرٹیکل 6 اس وقت لگنا چاہیے تھا، اور پابندی پی ٹی آئی حکومت نے لیٹ کر دی۔ اور پابندی پی ٹی آئی پر، ویسے تو سیاسی جماعتوں پر بہت سارے جماعتیں کہتی ہیں کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، ماضی میں بھی پابندیاں لگی ہیں، لیکن پابندی کے لیے گراؤنڈ موجود ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ 9 مئی سب سے بڑا جو ہے، سائفر اور ان باقی چیزوں کو بھی شامل ہو سکتی ہیں، فارن فنڈنگ، اس میں بھی پابندی ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات، جو بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی، فوج میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی، حملے کیے گئے، شہداء کی بے حرمتی کی گئی، جی ایچ کے اوپر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، جناح ہاؤس جلایا گیا، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی گئی، تو یہ بغاوت کرانے کی جو کوشش کی گئی تھی، اس پاداش میں بھی پی ٹی آئی پر پابندی کا گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ الزام بھی کافی ہے پابندی کے لیے، الزام تو نہیں ہے، مطلب جواز جس کو آپ کہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے۔ اور پھر فارن فنڈنگ، یہ بھی دوسرا بہت بڑا جواز ہے۔ فارن فنڈنگ، بھائی کسی بھی جماعت کو باہر سے جب فنڈنگ ہوتی ہے تو باہر سے ایسے مفت میں نہیں ہوتی، فوکٹ میں نہیں ہوتی، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا ایجنڈے پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو باہر کا ایجنڈا خان صاحب چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی چلا رہی ہے یہاں پہ۔ یہ جو توڑ پھوڑ، ملک کو جس طرح دیوالیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا تھا کہ ابھی تک حکومت سنبھال نہیں پا رہی۔ اتنی خان صاحب نے 3.5 سال میں ملک کی تباہی کی، جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی، وہ خان صاحب نے کر کے دکھایا۔ تو خان صاحب نے ملک دشمنی کی ہے۔ خان صاحب کے دور میں مودی نے کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا وہ تبدیل کر دیا، خان صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ اعلان کر دیا کہ جی ہم ہر جمعے کو جی سیاہ دن منائیں گے اور اکٹھے ہوں گے۔ ایک جمعے پہ اکٹھے ہوئے تھے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے بعد بھول گئے۔ تو یہ خان صاحب نے ملک کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، اور ایسے ایسے بیانات دیتے رہے ہیں معصوم بن کے۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی طالبان ہم نے بنائے تھے، ہماری ایجنسی نے بنائے تھے۔ ایران میں جا رہے ہیں تو ادھر جا کے کہتے ہیں کہ جی ایران میں ہمارے ہاں سے پاکستان سے مداخلت ہوتی ہے، دراندازی ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے بیانات، یہ پاکستان کے خلاف گواہی دینے، چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، وزیر اعظم ہیں، تو یہی الزامات ان پر کافی ہیں ان کی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے۔ اور آرٹیکل 6 کا گراؤنڈ موجود ہے، جواز موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا معزز ایک جج کہہ چکا ہے، سپریم کورٹ کے جتنی بھی بینچ تھی وہ سارے کہہ چکے ہیں کہ یہ آئین شکنی کی گئی تھی، اسمبلی جو تحلیل کی گئی تھی، آئین توڑا گیا تھا، اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اب عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 کے نفاذ پر عمران خان، عارف علوی اور
قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لاگو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ راضی ہے، آن بورڈ ہے، اس میں تو پیپلز پارٹی ہوگی، لیکن جو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ تھا اس میں پیپلز پارٹی راضی نہیں ہو رہی۔ یہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں بہت سارے۔ سب سے پہلے میں نے ہی خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے راضی نہیں ہوگی اور نہیں ہو رہی، اور پیپلز پارٹی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا، مشاورت بھی نہیں کی گئی نون لیگ کی طرف سے۔ نون لیگ نے بغیر مشاورت کے ایسے ہی پہلے اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد میری شیری رحمان سے بات ہوئی تھی، خورشید شاہ سے بات ہوئی تھی، وہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہیں جو نون لیگ کے ساتھ پارلیمان میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ان میں شامل ہیں۔ ابھی بھی نون لیگ جو مذاکرات کر رہی ہے ان کے ساتھ ہی کر رہی ہے۔ ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس میں 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، تو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تیسری خبر بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے، اسد کیسر صاحب نے، کہ ہمارے ممبران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی آفریں ہو رہی ہیں پیسوں کی، مال کی۔ یہ اسد کیسر صاحب نے الزام لگایا ہے۔ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب الزام لگا چکے ہیں کہ بھائی ہمارے ایم این ایز کو وزیر اعظم شہباز شریف ایجنسیوں کے ذریعے اٹھوا رہے ہیں، اغوا کرا رہے ہیں۔ یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن حکومت نے، عطا تارڑ صاحب نے، وزیر اطلاعات نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی ہے اور چیلنج کیا ہے اسد کیسر کو کہ آپ بتائیں، نام بتائیں کہ یہ جو آفریں ہو رہی ہیں پیسوں کی، تو کون آفریں کر رہا ہے، کس نے آفر کی ہے، آپ نام بتائیں۔ تو یہ الزامات اپوزیشن کے، اور ظاہر اپوزیشن تو لگاتی رہتی ہے الزامات، لیکن اس طرح ہوتا بھی ہے، دباؤ ڈالا بھی جاتا ہے اور پیسوں کی آفریں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن حکومت کے لیے ایک پریشانی تو ہے اس وقت، 2/3 میجارٹی ختم ہو گئی ہے، اب آئین سازی نہیں کر سکتی حکومت قومی اسمبلی میں، تو حکومت کیسے پھر نظام چلائے گی؟ اس لیے ہو سکتا ہے یہ الزامات میں بھی شاید صداقت ہو، لیکن حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔